یہ ہے کہ رات میں قیام کرنا ہے. قیام کا مطلب ہے کھڑے رہنا. تو آپ لوگوں کو اور سمجھانا پڑے گا, نہیں تو بھر رات کھڑا رہیے مزہ بھی. قیام کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر رات نماز پڑھیے, جتنا پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھیے. نماز پڑھتے پڑھتے آپ تھک گئے تو قرآن کریم کی تلاوت کر لیجیے. قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے تھک گئے, تسبیح لائیے, پڑھیے سبحان اللہ سبحان اللہ, کچھ سے کچھ پڑھیے, ہے نا. تھک گئے تو چائے وائے پی لیجیے, پانی وانی پی لیجیے, کوئی دقت نہیں ہے. پھر بھی تھک گئے تو سو جائیے. زبردستی تھوڑے کہ پوری رات جاگنا ہے. اگر آپ کو نیند لگ رہی ہے, ہوش میں رہیے, جاگ کر رہیے اور عمل کیجیے. جب آپ تھک جائیں گے تو سو جائیے. بہت اچھی بات ہے, سونا بھی اچھی بات ہے, جاگنا اچھی بات نہیں ہے. خام کا ہی جاگنا, دو چار لڑکے بیٹھ گیا گپ سپ کر رہا ہے, فلم دیکھ رہا ہے, موبائل دیکھ رہا ہے, اور کیا بول رہا ہے چلو رات رات جاگ ادھر فلم دیکھ رہا ہے اور ادھر جگ دیکھو پہلے. تو بہتر ہے موبائل دیکھنے سے بہتر ہے آپ سو جائیے, سونے کا آپ کو ثواب ملے گا. اور جب فجر کی اذان ہوتی ہے, فجر کی اذان میں اٹھ جائیے اور آ کر کے نماز پڑھیے. جو عورتیں ہیں وہ بھی فجر کی اذان میں اٹھ جائیے اور نماز پڑھیے. آپ پوری رات 11 12 4 بجے تک جگے رہیں گے, نماز پڑھیں گے, تسبیح پڑھیں گے, اور پتہ چلا فجر کی اذان میں سب سو رہا ہے. تو یاد رکھیے فجر کی 2 رکعت نماز آپ کی پوری رات جاگنے سے بہتر ہے. پوری رات آپ سو جائیے, کوئی دقت نہیں ہے. پوری رات جاگنا یہ سنت ہے اور فجر کی 2 رکعت نماز پڑھنا یہ فرض ہے. تو سنت کو فرض پر ترجیح مت دیجیے. جہاں تک آپ عبادت کر سکتے ہیں, جتنی طاقت ہے آپ کے اندر کیجیے. جب آپ کو نیند لگے تو سو جائیے, کوئی دقت نہیں. اتنی باتیں سمجھ میں آ گئی. ہاں, دوسری بات یہ ہے کہ قبرستان جانا ہے. قبرستان جانا سنت بھی ہے, مستحب بھی ہے. اللہ کے رسول تو بار بار نہیں گئے تھے, تو لیکن یہ عمل ہو چکا ہے. تو قبرستان جانے کا بھی ایک طریقہ ہے. اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے, آپ کے اندر ہمت ہے, تو تسبیح پکڑیے, سبحان اللہ کرتے چپ چاپ چلے جائیے. لیکن تسبیح کو جیب میں رکھیں گے, 4-5 آدمی جمع ہوں گے, گپ سپ کرتے ہوئے چلے جائیں گے. تو جانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہیے اور گھر میں کچھ کیجیے. ہاں, اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے جانے تو 2-3 آدمی جائیے, لیکن کچھ پڑھتے ہوئے اور وہاں جا کر کچھ پڑھیے. سورہ فاتحہ آپ کو یاد ہے, سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے. قل اللہ یاد ہے وہ پڑھ دیجیے. اور کچھ بھی یاد نہیں ہے تو ان کے حق میں دعا کر دیجیے, اللہ کی مغفرت فرما دے. اگر کچھ یاد ہے تو پڑھ کر کیا 2 کام ہو گیا. تیسرا کام یہ ہے کہ رات میں ہم لوگ جاگیں گے تو سحری بھی کھا لیں گے. کیا کریں گے؟ سحری بھی کھا لیں گے. اور کل 15 تاریخ ہے, 15 شعبان ہے, چاند کی 15 تاریخ ہے, تو کل کے دن میں روزہ رکھیں گے. کیا کریں گے؟ کل کے دن میں روزہ رکھیں گے. یہ 3 کام ہو گیا. رات میں قیام کرنا ہے, جاگ کر عبادت کرنا ہے, قبرستان جانا ہے, اور اگلے دن روزہ رکھنا ہے. یہ 3 کام ہمیں کرنا ہے. آپ بولے جوڑ سے کہ ہم یہ 3 کام نہیں کریں گے, باقی ہر کام کریں گے, ہے نا. بہت بڑی بات ہے, باقی ہر کام کریں گے. ہاں, یہ بات اور ہے, میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے گھر میں نماز پڑھیں. 2-4 عورتیں اکٹھی ہو جاتی ہے, اس شرط میں کہ نماز پڑھیں گے, جاگے رہیں گے, تو آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے. آپ کو پتا ہے یہ اس کی بات, وہ اس کی بات, یہ اس کی برائی, اس کی غیبت, اس کی چغلی. حالانکہ یہ رات چغلی غیبت کرنے کی نہیں ہے. جب آپ لوگ 2-4 عورتیں اکٹھے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے بہت گڑبڑی کریں گے آپ. تو بہتر ہے کہ سب کے پاس گھر ہے, آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی ہوگی, اپنی بیٹی کو ساتھ میں لے لیجیے, پڑھیے نماز. کوئی دقت نہیں ہے, لیکن اکٹھا ہو کر نماز مت پڑھیے. جب تک پڑھ سکتے ہیں پڑھیے, پھر سو جائیے, کوئی دقت نہیں ہے. اور جب آپ اکٹھا ہو کر نماز پڑھیں گے, اس میں کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں, تھوڑا سا ہنس دیا بغل میں, اور اس کا بغل والا بھی ہنسے گا, بغل والا ہنسا تو سب ہنسے گا. ٹھیک ہے, یہ عورتوں کی عادت ہے. یہ تو ہنسا تو سب ہنسے گا. آپ کو معلوم ہے کہ رکوع سجدے والی نماز میں زور سے ہنسیں گے, تہلکا لگا کر ہنسیں گے, تو آپ کی نماز وضو ٹوٹ جائے گی.
जब वजू टूट जाएगी तो आपका नमाज नहीं होगा। इसलिए बेहतर है कि आप अपने घरों में पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए। हाँ, अभी ईशा की नमाज होगी, ईशा में जो रकात है उसको पढ़िए। उसके बाद जो है कुछ वक्त के बाद आप नवाफिल पढ़िए, कुछ वक्त के बाद 12-1 बजे के बाद तहज्जुद पढ़िए, सलातुल तस्बीह पढ़िए। ये नमाज पढ़ने की चीजें हैं। जो कुरान पढ़ना जानती है कुरान पढ़िए, जो नहीं जानती है दरूद शरीफ पढ़िए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप हजरात मेरी बातों को समझ गए होंगे। तो खुराफात में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर हम जितना हो सकता है हम अमल करें, नहीं हो सकता है सो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फजर की नमाज जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, अल्लाह ताला अपने सुन्नत अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर किसी का वजू नहीं है वजू बना लीजिए और नमाज होगी। आप तो हम घर जो आप कम लगी जो है